نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس انسان شکر گزار کیسا بنے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آپ مکمل سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا زندگی میں، اور انسان کو شکر گزار بندہ بننے میں بہت آسانی اور فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے دو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار ہو اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو، اور اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر ناشکری ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص پر نظر ڈالے جو اس سے کمتر ہو۔ معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ انسان سوچتا ہے کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز تو میرے پاس ہونی چاہیے، لیکن اگر انسان چند لمحے کے لیے سوچے کہ مجھے کتنی نعمتیں اللہ نے مانگ کر اور خود محنت کر کے ملی ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جس کے لیے انسان نے سوچا ہے کہ مجھے مل جائیں، تو ہر انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں بغیر اس کے سوچے سمجھے، بغیر مانگے، بغیر محنت کیے، ان کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ کئی نعمتیں ایسی نظر آئیں گی جن کے مانگنے کا کبھی خیال بھی نہ آیا ہوگا، حالانکہ ان کے بغیر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ نے وہ نعمتیں بھی انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اب ان تمام نعمتوں کا تقاضا ہے کہ انسان ان کا شکر ادا کرے، یعنی انسان اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دل سے اقرار کرے، زبان سے اس کی تعریف کا اظہار کرے۔ لہٰذا صرف وہی انسان اللہ کا شکر گزار بندہ کہلائے گا جو عملی زندگی میں احکام الہی کا پورا پابند ہو۔ اللہ کی عبادت جس انداز کے اللہ نے سکھائی وہ بھی شکر کا بہترین انداز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ شکر خداوندی کا بہترین نمونہ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اتنی دیر مصروف عبادت رہتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے یہ حالت دیکھ کر عرض کیا کہ آپ کے لیے تو اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب انسان سوچتا ہے کہ واقعی مجھے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آخر شکر ادا کرنے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ صرف آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں انسان کے لیے شکر گزار بندہ بننے میں یہ بات رکاوٹ بنتی ہے کہ جب کوئی انسان مال و دولت میں دنیا کی چیزوں اور نعمتوں کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو دل و دماغ میں بس ان چیزوں کی فہرست چلتی رہتی ہے کہ میرے پاس ہونا چاہیے، اور فلاں کے پاس اتنا ہے میرے پاس بھی ہونا ضروری ہے، فلاں کے پاس ایسی رہائش گاہ ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس اتنی شاندار سواری ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس طرح انسان دنیا کی ان چیزوں کے اس تانے بانے میں الجھا رہتا ہے، شکر کے کلمات زبان پر آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علاج بتلایا کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بلندتر کو دیکھو۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مال و دولت اور دنیا کی نعمتوں کے لحاظ سے جو شخص کمتر ہو اس کی طرف دیکھنے سے ان نعمتوں کا احساس ہوگا جو اللہ نے اس انسان کو دی ہوئی ہے، اور اس سے انسان میں شکر کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ شکر کی اس کیفیت میں اللہ کے بڑے بڑے نیک بندوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئی ہیں جو بہت بڑے عجیب اور سبق آموز ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں جا رہے تھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوں، لوگوں کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں،
لیکن اللہ نے مجھے جوتا بھی نہ دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی خیال میں جا رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو فوراً اللہ کا شکر بجا لایا کہ اللہ جوتا نہیں تو کوئی بات نہیں، تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہیں، اس پر تیرا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور لوگوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب تمہیں کوئی ہدیہ دے یا تم اسے اچھا سلوک کرے تو تم جواب میں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ تم کو بہتر بدلہ دے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کو جزاک اللہ خیرا کہہ دے تو اس نے اس بندے کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر ادا کرنے کے طریقہ قرآن مجید میں سکھائے۔ ان کے 3 انداز ہیں، دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا اور اپنے عمل سے شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر گزار بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو اور اس بات کا دل سے اعتراف ہو کہ واقعی اللہ ہی نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبان سے شکر ادا کرنے کی 2 صورتیں بتلائی ہیں۔ ایک انسان نعمتوں کا زبان سے اظہار کرے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اس طرح انسان شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور سے بھی بچ جاتا ہے، اس لیے کہ جب انسان زبان سے یہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا وہ دیا، تو پھر اپنی محنت، اپنی قوت، اپنی کوشش پر تکبر نہیں کرے گا۔ زبان سے شکر کا دوسرا طریقہ یہ سکھایا کہ نعمت دینے والا اللہ کی زبان سے تعریف کی جائے۔ ارشاد فرمایا الحمد رأس الشکر، یعنی تعریف خداوندی شکر کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے جب کوئی نعمت ملے، جب اچھی حالت نصیب ہو تو الحمدللہ زبان سے کہنا سکھایا گیا۔ اور انسان اپنے عمل سے شکر کیسے ادا کرے، اس کی ایک صورت تو یہ سکھلائی گئی کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، پورے بدن کو وہاں استعمال کرے جہاں اس نے حکم دیا، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان کو صرف اسی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ عام زندگی میں دیکھتے ہیں ہم کسی کو کوئی چیز تحفہ دیں اور وہ اسے بے دردی سے بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرے تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ لہٰذا انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو فضول خرچی، ریاکاری اور عیاشی میں خرچ نہ کرے۔ اس طرح اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے، اور جن لوگوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں ان کو بھی ان نعمتوں میں شریک کرے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے ملنے جلنے والے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی خبرگیر کرتا رہے اور ان کی ضرورت اور ان کی پریشانیوں میں مدد کرتا رہے۔ اس طرح یہ انسان دل سے، زبان سے اور اپنے اعمال سے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔